سورہ النحل کی آیت نمبر 106 ہے یہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ سن لیجئے پہلے۔ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا، لیکن وہ بد نصیب کھل جائے کفر کے ساتھ جس کا سینہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ جو ایمان لانے کے بعد کفریہ کلمہ زبان سے ادا کرے، ایمان لانے کے بعد جو صاحب ایمان ہو اور زبان سے کفریہ کلمہ ادا کرے جب کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، جب کہ اسے کفریہ کلمہ کہنے کے لیے مجبور کیا گیا ہو، تو مجبوری کے عالم میں، شدید عذر کے عالم میں، مجبوری بھی سمجھ لیں کیا مجبوری ہے، اسے شدید خطرہ ہے، خوف ہے، صرف خوف نہیں حقیقی خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حقیقی خوف۔ اسے حقیقی خوف ہے کہ اگر میں نے کفریہ کلمہ زبان سے ادا نہ کیا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر یہ خوف ہے اور واقعتاً خوف ہے تو وہ زبان سے کلمہ کفر ادا کر دے، یعنی کہ جھوٹ بول دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ کفریہ کلمہ زبان سے ادا کرے، یہ جھوٹ بولے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ دل اندر، اس کا کلیجہ، اس کا سینہ، اس کا دماغ، اس کا اندر، اس کا باطن سے کہیں ایمان چھن نہ جائے۔ زبان کفر کہتی ہے تو کہہ دے مجبوری کے عالم میں، لیکن دل ایمان کے نور سے جگمگا رہا ہو، دل نور ایمان سے منور ہو، دل نور ایمان سے لبریز ہو، اندر اس کا ایمان سے بھرا ہوا ہو، اور اس عالم میں، مجبوری کے عالم میں کفریہ کلمہ زبان سے ادا کر دے تو اللہ اس کا یہ جرم معاف فرما دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اندر پاک ہو، اندر صاف ہو، کہیں کفر اندر نہ چلا جائے، زبان تھوڑی دیر کے لیے وہ کفر بولے اور اس کے بعد اس کا اندر، اس کے ساتھ ہی اس کا اندر کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہو، صاف ہو، منور ہو، کہیں اندر تاریک نہ ہو جائے، کہیں اندر کفر نہ چلا جائے، اپنے اندر کو پاک رکھے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جس نے اندر سے بھی کفر کہہ دیا، ایمان لانے کے بعد جس نے زبان سے بھی کفر کہہ دیا، دل سے بھی کفر کہہ دیا، من شرح بالکفر صدرا، جس کا سینہ کفر کے اوپر کھل جائے، یعنی اس کا اندر ہی نور ایمان سے بجھ جائے، تو ایسے لوگوں پر فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، ایسے لوگوں پر اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا قہر برسے گا ایسے لوگوں پر جو نور ایمان کی طرف آ جانے کے بعد، راہ ہدایت پر آ جانے کے بعد پھر اسلام کا انکار کر دیں، اسلام کے منکر ہو جائیں، ان کے دل ایمان سے پھر جائیں، تو ایسے لوگوں پر غضب ہوگا اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس کا بڑا ایک خاص پس منظر ہے، ترتیب بھی بڑی خوبصورت چلی آ رہی ہے۔ کافروں نے الزام لگایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ حضور خود یہ کلام الہی خود نہیں بناتے، ان پر اللہ کی طرف سے نازل بھی
نہیں ہوتا، کسی شخص سے بنوا کر لے آتے ہیں یہ کلام اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، جس کا نام تھا یعیش۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا یہ جھوٹے ہیں، یہ کافر کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ایک اجمی شخص سے عربی بنوا کر لائی جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تیسرا جواب یہ دیا، جھوٹ تو بولتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ رکھتے ہوں، تو میرا پیغمبر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کے اوپر تو میرا کلام نازل ہوتا ہے، یہ میرا پیغمبر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کے تو غلام بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہاں جھوٹ بولنے کی ایک جائز صورت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجبوری۔ مجبوری کیا ہے؟ جان جانے کا خطرہ ہو، موت سامنے کھڑی ہو تو بول دو، کہہ دو، کلمہ کفر کہہ دو، رب معاف فرما دے گا۔ لیکن ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے یہاں یہ آیت سن کر، ہاں ہم لوگ تو پھر ٹھیک ہے رخصت کی تلاش کرتے ہیں، رخصت بھئی ٹھیک ہے چھٹی مل جائے، کدھروں ملے صحیح۔ وہ کہندے ہیں بھئی کھلون دی تھان دیو تے بہن دی اسی آپے بنا لیں گے، ہاں جی کوئی تھوڑی ساری وچ کڈو تے صحیح نہ او سوراخ نو کھلا سی آپ کر لیں گے۔ بھئی ٹھیک ہے رب نے اجازت دے دیا، مجبوری ہوئے تے بول دیو، جھوٹ بول دیو، ٹھیک ہے۔ ہن لاکھ روپیہ سامنے ہوئے تے پھر جھوٹ بول دیو، اے بھی ہن مجبوری ہے نا، پھر لاکھ جے سامنے ہے کی کریے؟ تو اللہ پاک نے بتا دیا ہے دولت کے لیے جھوٹ نہ بولنا۔ کس کے لیے؟ ہاں دنیا کے مال کے لیے جھوٹ نہ بولنا، دنیا کی دولت بٹورنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا مکان بنانے کے لیے جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں اگر جان کا خطرہ ہو تو پھر بقدر ضرورت جھوٹ بول لینا۔